العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق ہوگا سورہ مؤمنون۔ سورہ مؤمنون جو ہے مکی صورت ہے، اور اس صورت کی شروع میں اللہ رب العزت نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جن صفات کا ہر ایک مومن کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ سورت کی شروع میں اللہ رب العزت نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن کا ہر ایک مومن کے اندر پایا جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس سورت کی 10 آیتوں میں شروع کی جو 10 آیتیں ہیں ان کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان باتوں کو کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یعنی جس انسان نے یہ 10 باتیں، ان 10 آیتوں کے اندر جو 7 صفات بیان کی گئی ہیں، تو جو انسان یہ 7 صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ سورہ مؤمنون، کہ وہ سورت جو یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف قرآن تھا۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مؤمنون کی شروع کی 10 آیتیں پڑھ کر کے سنائی اور فرمایا کہ یہ سب اوصاف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس کے بعد فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ افلح، افلح کے معنی کیا ہے؟ فلاح کہتے ہیں کہ ہر مراد کا حاصل ہو جانا، ہر مراد کا حاصل ہو جانا، اور ہر رنج اور غم اور پریشانی کا دور ہونا، ہر مصیبت کا دور ہونا، اور ہر تمنا اور ہر مراد کا کیا ہونا؟ حاصل ہونا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر ایک مراد پوری نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ہر ایک مراد پوری ہوتی ہے، اور نہ ہی ہر مصیبت دور ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر مراد کہاں حاصل ہوگی اور ہر پریشانی کہاں دور ہوگی؟ یہ جنت کے اندر ہوگی۔ ہر مراد جو ہے جنت کے اندر پوری ہوگی، اور ہر مصیبت جو ہے وہ کہاں دور ہوگی؟ جنت کے اندر دور ہوگی۔ اس دنیا میں اس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، جو انسان ان 7 صفات پر عمل کرے گا، جو انسان ان 7 صفات کو اپنائے گا، ان پر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا، تو دنیا میں اتنی کامیابی اس کو نصیب ہوگی جتنی دنیا کے اندر ممکن ہے، جتنی اس دنیا کے اندر ممکن ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی کامیابی معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دین پر عمل کرنا، اور پھر دل کا سکون مل جائے۔ یہی دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کے اندر اعلان کیا جائے گا ایمان والوں کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارے دل چاہیں گے، اور ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ تو یہ آخرت کے اندر کیا ہوگی؟ انسان کو کامیابی ملے گی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے۔ کون ہے ایمان والے؟ ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ صفات اگر اپناؤ گے تو کامیابی ملے گی۔ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع
اپناتے ہیں، لاتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ تو ایک ہے خشوع اور ایک ہے خضوع۔ خضوع کے معنی کیا آتے ہیں؟ خضوع کے معنی آتے ہیں ظاہری اعتبار سے اپنے جسم کے اعضاء کو جھکانا۔ خضوع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری اعتبار سے اپنے اعضاء کو کیا کرنا؟ جھکانا۔ اور خشوع کے معنی آتے ہیں دل کو عاجزی کے ساتھ نماز میں کیا کرنا؟ نماز کی طرف متوجہ رکھنا۔ دل کو عاجزی کے ساتھ نماز کی طرف کیا رکھنا؟ متوجہ رکھنا۔ تو ظاہری خلاصہ یہ کہ ظاہری اعتبار سے بھی اپنے اعضاء کو کیا کرتے ہیں؟ وہ جھکاتے ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اعضاء کو متوجہ رکھتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ اور الذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار کاموں اور بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسی بات یا ایسا کام نہیں کرتے ہیں جس سے دینی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو اعراض کرتے ہیں، جو بیکار کاموں اور بیکار باتوں سے منہ موڑتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، یہ ان کی ایک صفت ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ ہم لفروجہم حافظون، جو حرام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں ہیں۔ سوائے ان کی بیویوں کے اور ان باندیوں کی جو ان کی ملکیت میں ہے، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں شرعی جن سے ان کا نکاح ہوا ہے، اور شرعی باندیاں جو ان کی ملکیت میں ہے، ان کے علاوہ سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ وہ بچاتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان پر اس بارے میں کوئی الزام نہیں ہے، یعنی اپنی شرعی باندیوں اور ان کی جو بیویاں ہیں ان پر ان کا حق ہے، تو اس کے علاوہ سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور چیز، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے بیویاں ان کے لیے حلال کی ہیں، اور شرعی باندیاں جو ان کی ملکیت کے اندر ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ اب جو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر زنا کرتا ہے کوئی، یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جس سے اس کا نکاح کرنا حرام ہے، جن عورتوں سے ان کا نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ان سے اگر نکاح کرتا ہے تو یہ بھی زنا کے حکم میں شامل ہے۔ اور ایک صفت کیا ان کی؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ وہ عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی کیا کرتے ہیں؟ پابندی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو ان کے مستحب وقت میں اور ان کے آداب کی رعایت کے ساتھ نماز کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، بات شروع کی تو نماز سے کی، صفات جب شروع کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا، شروع کیا تو کہاں سے کیا؟ نماز سے، اور اختتام کیا تو کہاں کیا؟ نماز پر کیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کو پابندی کے ساتھ اور آداب کی رعایت کے ساتھ اور اس کے مستحب وقت میں نماز کو کیا کرے؟ ادا کرے، تو باقی کی ساری صفات اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ یعنی نماز کو اگر پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے اور آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو پھر بیکار کاموں سے بھی وہ بچے گا، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی وہ ادا کرے گا، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا، اور اسی طرح پھر امانتوں کو بھی ادا کرے گا، اور وعدہ خلافی بھی کبھی نہیں کرے گا۔ تو نماز کی پابندی کرے گا تو ساری صفات اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور پھر اخیر میں فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس،
جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، جو ان صفات کو اپنائے گا تو وہ جنت الفردوس میں کیا بنے گا؟ وارث بنے گا ہے۔ دیکھیے اس سے ایک بات کی طرف اشارہ اور ملتا ہے، کیا کہ جس طرح مرنے والا مر جاتا ہے اس کو مورث کہا جاتا ہے، اور جس کو اس کا مال ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارث کہتے ہیں۔ تو مرنے والے کا مال وارث تک پہنچنا کیا ہوتا ہے؟ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، اس کو مل کر کے رہتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح مرنے والے کا مال وارث کو ملنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، اسی طرح جو انسان ان صفات کو اپنائے گا، اپنی زندگی کے اندر لائے گا، اس کا جنت کے اندر داخلہ یقینی اور ضروری ہے۔ جس طرح مورث مرنے والے کا مال وارث کو ملنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، مل کر کے رہتا ہے، اسی طرح جو انسان ان 7 صفات کو اپنائے گا وہ جنت کے اندر داخل ضرور ہوگا، یقینی طور پر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس جنت سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔